باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی طہارت کی تعریف میں، ہماری بات چل رہی ہے کہ استعمال طہور عام ہے یا مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے۔ آیا استعمال طہور کا اطلاق جو ہے یعنی وہ صرف ان چیزوں طہارات کے لیے ہے، طہارات ثلاث میں، کہ جو نماز کے لیے مبیح ہیں، یا ان کے لیے بھی ہے جو مبیح نہیں ہے؟ یہ ہماری بات چل رہی تھی۔ وغیر مبیحۃ ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض، اگر ارادہ کیا جائے طہور سے مطلق الماء والارض کا، یعنی مطلق الماء والارض کا یعنی کہ چاہے مبیح للصلاۃ ہو وضو یا مبیح للصلاۃ نہ ہو، کما ہو الظاہر، جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔ عبارت میں کیا ہے؟ کیا ہے عبارت؟ کہہ رہے ہیں جی بولے، استعمال طہور مشروط بالنیہ، جی کہہ رہے ہیں وحینئذ ففیہ اختیار ان المراد منها ما هو عام من المبیح للصلاۃ، پس ایسے موقع پر اس چیز کے ساتھ ساتھ یعنی حینئذ یعنی اس کو ہم مان لیں مطلق کہ چاہے مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو، ففیہ یعنی اس حالت میں جب ہم اس کو مطلق مان لیں مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو، اختیار ان المراد منها، تو پھر کیا مراد ہوگا اس سے؟ ما هو عام من المبیح للصلاۃ، یعنی وہ طہارت مراد ہوگی کہ جو عام ہے مبیح للصلاۃ سے، یعنی اگر ہم اس کو مطلق مان لیں تو مراد کیا ہوگی؟ وہ طہارت مراد ہوگی جو عام ہے مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ کے لیے، یعنی چاہے مبیح للصلاۃ ہو وہ بھی طہارت ہے اور جو غیر مبیح للصلاۃ ہو وہ بھی طہارت ہے۔ اگر ہم اس کو مطلقاً ماء اور مطلقاً ارض مان لیں، تراب مان لیں۔ واضح آ گئی ان بات سمجھ آئی؟ حسن میری صاحب کوئی اعتراض؟ وَهُوَ خِلَافُ اصطلاح الاکثرین، ہاں اور اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں یعنی مطلق، غیر محمد علی، اگر ہم اس کو مطلق مان لیتے ہیں تو کیا مشکل ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ یعنی اس کو مطلق مان لینا اور اس کا عام ہو جانا مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ سے، کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ خِلَافُ اصطلاح الاکثرین، یہ اکثر علماء کے اصطلاح کے خلاف ہے، یعنی اکثر علماء فقہ نے اس کو نہیں مانا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلق نہیں ہے، مطلق طہور مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ مقصود ہے جو مبیح للصلاۃ ہو۔ فہمتم؟ آئیون واضح؟ اور اکثرین علماء ہی نہیں، اکثر علماء ہی نہیں، وَمِنْهُمَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، بلکہ مصنف خود اس کتاب کے علاوہ اس بات کو کہتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یعنی مطلق مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ یعنی وہ طہارت وہ کہ جو مبیح للصلاۃ ہو، نہ کہ غیر مبیح للصلاۃ بھی ہو۔ صحیح؟ مبیح للصلاۃ کہہ رہے ہیں کہ اکثر علماء ہی نہیں بلکہ مصنف بھی ان کے درمیان موجود ہیں، کن کے؟ جو کہتے ہیں کہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، یعنی خاص یعنی صرف مبیح للصلاۃ کے لیے ہے نہ کہ غیر مبیح للصلاۃ کے لیے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف اپنی کتاب دروس میں بیان کرتے ہیں اس بات کو، لیکن مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کیا تعریف کی ہے؟ اس کی کتاب کا نام کیا ہے مصنف کی؟ دروس، جو مصنف کی کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں طہارت کی تعریف میں؟
الطہارتو استعمال طہور، الطہارتو استعمال طہور مشروط بالنیہ. کیا؟ الطہارتو استعمال طہور مشروط بالنیہ لإباحة الصلاة. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے جی مصنف خود کیا فرماتے ہیں؟ الطہارۃ استعمال طہور مشروط بالنیہ لإباحة الصلاة، لإباحة الصلاة. صحیح. خود مصنف یعنی اس بات کو کہہ رہے ہیں. آج جب انہوں نے ذکر میں تعریف کی تو دروس میں تو انہوں نے خود ہی بات کہی کہ طہارت کی تعریف میں استعمال طہور مشروط بالنیہ لإباحة الصلاة. طہارت یعنی طہور کا استعمال بشرط نیت. کس لیے؟ لإباحة الصلاة، نماز کے مباح ہونے کے لیے. گویا ان کے اعتبار سے بھی طہارت وہی ہے جو مشروط بالنیہ تو ہے، لیکن دوسری شرط اور ہے. وہ کیا ہے؟ مبیح للصلاۃ بھی ہو. یعنی کافی نہیں ہے غیر مبیح، بلکہ مبیح للصلاۃ ہونی چاہیے. یہ ہے یعنی یہ بات یہاں پر او ینتقض فی طردہ، یا یہ ٹوٹ جاتی ہے تعریف مثلا جو ہے کہاں؟ جب اس میں داخل کر دیا جائے، بڑھا دیا، یا مثلا بڑھائیں اس میں داخل کریں بالغسل المندوب، غسل مندوب میں بھی یہ تعریف ٹوٹ جائے گی. یا وضو مندوب میں. غسل مندوب میں کیسے ٹوٹ جائے گی بھائی؟ معلوم ہے نا جو آپ کو بتایا تھا. غسل مندوب کیا ہے؟ غیر مبیح للصلاۃ ہے اکثر علماء کے نزدیک. ایک انسان غسل جمعہ کر لیتا ہے، یا غسل عید غدیر کر لیتا ہے، یا عید مبعث کر لیتا ہے، تو اکثر علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کے لیے وضو کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے وضو کہ جو مستحب تو ہے، بہتر تو ہے، مطلوب بھی ہے. کس سے؟ حائض سے. مطلوب بھائی مانا کہ اس کے لیے بہتر اور مستحب ہے کہ وہ مثلا اللہ کے ذکر کے لیے وضو کرے. لیکن کیا یہ حائض اس وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کیا؟ یا اس کے لیے نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں. یعنی یہ وضو غیر رافع ہے، رافع للحدث. یعنی یہ وضو مستحب بھی ہے، بہتر بھی ہے، اجر و ثواب کی حامل بھی ہے، لیکن رفع حدث کے لیے صحیح نہیں ہے، کافی نہیں ہے. بلکہ وہ اس سے فقط ذکر الہی کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ رفع حدث نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ دو یعنی کیسے ٹوٹ جائے گی تعریف یہ آپ کی؟ اگر آپ نے کہا کہ مثلا جو ہے وہ اگر جو ہے یعنی صرف اس سے یہ مراد اس سے یعنی استعمال طہور مشروط بالنیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غسل مندوب سے ٹوٹ جائے گی، وضو غیر رافع سے ٹوٹ جائے گی، والتیمم، اور تیمم سے بھی، تیمم میں بھی اگر جو ہے وہ اسے آپ کریں تو یہ تیمم بھی کب؟ بدلا منہما، جب یہ ان دونوں کے بدلے ہو. کن دونوں کے بدلے ہو؟ وضو اور غسل کے، وضو اور غسل مستحب کے بدلے ہو. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ تعریف گویا ٹوٹ جائے گی. کس طرح ٹوٹ جائے گی؟ کیونکہ یہ بھی داخل ہو گیا اس تعریف میں. کون؟ وضو غیر رافع اور غسل مندوب. جبکہ غسل مندوب نماز کے لیے مبیح للصلاۃ نہیں ہے، اور جبکہ وضو رافع مبیح للصلاۃ نہیں ہے. اور اگر ہم مانتے ہیں تو یہ داخل ہو جائے گی اس میں. بات سمجھائے؟ اور پھر انہی کے طریقے سے وہ تیمم بھی داخل ہو جائے گا جو ان دونوں کے بدلے میں کیا جائے. واضح؟ کہہ رہے ہیں ان قیل بہا، اگر آپ اس بات کے قائل ہوں کہ ان دونوں کے بدلے تیمم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وضو یعنی غیر رافع کے بدلے یا غسل مندوب کے بدلے تیمم ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے قائل ہوں، اگر علماء اس بات کو کہیں اور وہ اس بات کو اختیار کریں تو ٹوٹ جائے گا قاعدہ. ٹھیک ہے، ٹوٹ جائے گی تعریف جو ہے وہ یعنی ٹوٹ جائے گی، تعریف کامل نہیں رہے گی. وَيَنْتَقِضُ فِي طَرْدِهِ اَذَان، اور مثلا ينتقض کہہ لیجیے
ٹھیک ہے، ینتقض تو ٹوٹ جائے گی، ینتقض تو توڑ دے گا. فی طرز اذن اس کو جو ہے وہ داخل کرنا کس چیز کا؟ بِأَبْعَاضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا، یعنی بِأَبْعَاضِ یعنی بعض چیزوں کا طہارات ثلاث میں سے داخل کرنا بھی اس تعریف کو توڑ دے گا، اس تعریف کو یعنی بے جان کر دے گا، اس کی عظمت اور اہمیت کو کم کر دے گا. کس طریقے سے؟ بِأَبْعَاضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا، یعنی جب آپ تینوں میں سے تینوں طہارات، صحیح، طہارات ثلاثہ میں سے جب آپ اس کو مطلقاً مانیں تو ابعاض ثلاثہ میں سے جو ابعاض یعنی ابعاض سے کیا مطلب ہے محمد مہدی صاحب؟ ابعاض یعنی بعض، یعنی یہاں کیا مقصود ہے بعض سے؟ یعنی بعض وضو غسل تیمم نہ، اب بعض یعنی وضو کا جز، بعض یعنی غسل کا جز، یعنی آپ نیت کر کے منہ پر پانی ڈال لیں، کیا یہ طہارت کی تعریف میں داخل ہو جائے گا؟ فقط بعض ہے نا، جز ہے نا یہ. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تعریف ہے کہ مشروط بالنیہ، استعمال و طہور مشروط بالنیہ، اگر انسان نیت کر کے پانی کو منہ پہ ڈال لے صرف، یہ وضو ہو جائے گا صرف پانی ڈالنے سے؟ نہیں، کیونکہ بعض ہے یہ، جبکہ نیت بھی ہے اس کی اور پانی بھی ڈال رہا ہے. واضح ہے، نیت بھی کی ہے اس نے وضو کی اور پانی بھی ڈال رہا ہے، لیکن یہ غیر کافی ہے نہیں، اسے وضو نہیں کہا جا سکتا، اسے طہارت نہیں کہا جا سکتا. یا غسل ہے، انسان نیت کر لے دایاں حصہ دھو لے تو یہ غسل کہا جائے گا، بایاں حصہ دھو لے فقط جو ہے یہ غسل کہا جائے گا، کیونکہ یہ طہارت تھوڑے کہی جائے گی، طہارت میں داخل ہو جائے گی چاہیے. تو اس طریقے سے یعنی اگر ابعاض یعنی طہارت ثلاث کا بعض، طہارت ثلاث کے اجزاء، طہارت ثلاث کا جز، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالُ طَهُورٍ مَشْرُوطٌ بِالنِّيَّةِ، بس یہ سب استعمال طہور ہے، یعنی بعض یعنی آپ نیت کر کے چہرے میں پانی ڈالیے، آپ نیت کر کے دائیں حصہ دھو لیجیے غسل میں، تو یہ کیا ہے؟ مشروط بالنیہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نیت کے ساتھ تو ہوا، لیکن کیا یہ طہارت ہو جائے گا؟ مَعَ أَنَّهُ، جبکہ ان سب کو لا یسمى طہارا، ان کا نام طہارت نہیں رکھا گیا ہے. یا آپ نیت کر کے جو ہے منہ پہ پانی ڈال لیں تو وضو طہارت ہو جائے گی، آپ نیت کر کے غسل کے لیے صرف دایاں حصہ دھو لیں تو طہارت مانی جائے گی، طہارت میں شمار ہوگا. نہیں، یہ ابعاض ہیں طہارات مثلا ثلاث کے، اس طرح تیمم کا مسئلہ، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا قاعدہ، آپ کی تعریف ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کا فقط یہ کہنا استعمال ہو تو مشروط بالنیہ، آپ عام مانتے ہیں اور مشروط بالنیت ٹھیک ہے چل رہا، مشروط بالنیہ مویہ غیر مویہ رہنے دیجئے، تو مشروط بالنیہ تو یہاں بھی ہو گیا پورا کہ آپ نے جو ہے وہ وضو کی نیت کر کے مثلا جو ہے وہ چہرے میں پانی ڈال دیا، یہ طہارت ہو جائے گی. بعض کی بات کر رہے ہیں، یا دایاں حصہ دھولے غسل میں یا بایاں حصہ دھولے غسل میں، فقط یہ طہارت میں داخل ہوگا نہیں. وَبِمَا لَوْ نَظَرَ، اور اسی طریقے سے ٹوٹ جائے گا، آپ کی تعریف ٹوٹ جائے گی. لو نظر، اگر نظر کر لے، نظر مان لے کوئی انسان، تطہیر الثوب، کس چیز کی؟ کپڑے کو پاک کرنے کی نظر مان لے کہ انسان، تو نظر جو ہے وہ راجع تو ہے، کپڑے کو پاک کرنا. نظر کہاں منعقد ہوتی ہے؟ جہاں راجع ہو. نظر وہاں منعقد نہیں ہوتی جہاں راجع نہ ہو. مثلا ایک انسان جو ہے وہ نیت کر لے کہ اگر نظر کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں جا کے قہقہا لگاؤں گا، تو یہ نظر اس کی راجع ہے، منعقد ہوگی نظر. یہ محمد مہدی صاحب، محمد علی صاحب، فرحان صاحب، حسن مہدی صاحب، یہ نظر منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیسے ہو جائے گی؟ راجع نہیں ہے. بھائی مسجد میں قہقہا لگانا بھی مطلوب ہے، بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز مثلا 2 رکعت مسجد میں پڑھوں گا، مثلا 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھوں گا، یہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ کے نظر مانے، یہ راجع ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کے یہاں مطلوب ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں جا کے قہقہا لگاؤں گا، اور دوسرے کام جو غیر مرجو ہیں، جن کی طرف رجحان نہیں ہوتا، جو شریعت میں راجع نہیں ہے ان کا. لیکن کپڑے کا پاک کرنا راجع ہے نہیں ہے، مطلوب ہے. پاک کرنا عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی رجحان پایا جاتا ہے، تو یہ نظر تو منعقد ہوگی.
نظر منعقد ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظر مان کے انسان نے ایسا کر لیا تو کیا یہ بھی طہارت ثلاث میں اس طرح نہیں داخل ہوگی کہ نہیں اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. باقی انشاءاللہ کل انشاءاللہ پورا کرتے ہیں، اسے یہیں پر روکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. نظر کے ذریعے اگر کوئی انسان نظر کر لے اپنے کپڑے کو پاک کرنے کی تو بھی یہ ٹوٹ جائے گی تعریف. اور جو آپ کو آباز ثلاثہ بتائے ہیں اس میں انجام دے بعض چیزوں کو، ان کے طہارت ثلاث کے بعض چیزوں کو، تو بھی ٹوٹ جائے گی. اور جو پہلے آپ کو بتایا وہ آپ کے دماغ میں انشاءاللہ موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.